بہت سوچ وچار کے بعد، بہت خیال کے بعد، بہت ہی گہرے تبادلہ خیالات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے محسن نقوی کے بارے میں اپنی پالیسی مرتب کر لی ہے۔ اس پالیسی کے خد و خال کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ تصویر آپ کو بتا رہی ہے کہ پالیسی کا ایک عکس کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ محسن نقوی نے جو باتیں کی اس کی سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے کاوش کی ضرورت ہے، تو انہوں نے یہ کاوش کی اور کاوش کا آغاز کیا ٹاپ کے اوپر سے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی، اور ملاقات کے اندر محسن نقوی نے سیاق و سباق واضح کیا۔ کچھ ہلکے پھلکے گلے شکوے بھی ہوئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا مجھے پتہ کیا ہوا ہوگا، لیکن میں اس میٹنگ کو امیجن کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوا ہوگا، جس میٹنگ کے اندر یا اس کے پس منظر میں یہ بات کی گئی ہو کہ وزیر اعظم 18-20 گھنٹے بھی کام کر لیں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور پھر پنجاب کے حوالے سے، لیپ ٹاپ کے حوالے سے باتیں کی گئی ہوں، اور پھر انتخابی جو کنٹریبیوشنز ہیں یا جو بزنس کمیونٹی ہے جو پیسے دیتی ہے پولیٹیشنز کو، اس کے حوالے سے باتیں کی گئی ہوں جو مسلم لیگ کے اپنے خیال کے مطابق چبھنے والی باتیں۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب یہ تناظر ہو تو باتیں کیا ہوئی ہوں گی۔ محسن نقوی نے وضاحت کی ہوگی، وزیر اعظم نے خوش دلی کے ساتھ یہ وضاحت مان لی ہوگی اور کہا ہوگا کہ ایسے معاملات کو کابینہ کے سامنے رکھیں اور ہم سے براہ راست بات کریں، میں کون سا دور بیٹھا ہوں، ساتھ تو موجود ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کی ہوگی، کیونکہ میٹنگ کی تصویریں جاری نہ ہوتی اگر میٹنگ تلخ ہوتی، یہ میٹنگ ہوتی ہی نہ اگر تلخی بہت زیادہ ہوتی، تو آپ میٹنگ کے ہونے کو پالیسی کا ایک عکس سمجھ سکتے ہیں کہ جی ہم نے انگیج رہنا۔ دوسرا جو طے ہوا ہے وہ یہ ہے، اور یہ میں آپ معلومات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں، کہ محسن نقوی کے جن بیانات کے اوپر ہمارے بڑوں کو اعتراض ہے ان بیانات کے اوپر ہم تنقید کریں گے۔ کل جب ملاقات کا اہتمام کیا جا رہا تھا تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ عظمیٰ بخاری کا پوائنٹ آف ویو اپنی چیف منسٹر کے بہاف کے اوپر کیا ہے، تو انہوں نے لمبا چوڑا بیانیہ بنایا، اخبارات کی ہیڈ لائنز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کس انداز سے انہوں نے ٹیکل کیا۔ تو پنجاب کے معاملات میں چیف منسٹر صاحبہ کا خیال ہے کہ ایسے بیانات جب آئیں گے تو ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو ایک عکس یہ ہے کہ ٹھیک ہے، محسن نقوی کے ساتھ ہم نے انگیج رہنا ہے، ہم نے اس لڑائی کو مرکز میں بڑھانا نہیں ہے، کابینہ کے ممبر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہے، تو ہم نے اس معاملے کو تو وہیں پہ رکھنا ہے۔ ہم نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سپیس کنسیڈ نہیں کرنی کہ جہاں پر تنقید بنتی ہے اور جہاں پر چیف منسٹر نے جواب دینا تو ہمیں وہ جواب ہم ودہولڈ کر لیں، تو وہ جواب جائے گا۔ تیسرا جو اس کا زاویہ ہے وہ یہ کہ پارٹی لیول کے اوپر جہاں پر اعتراض ہوگا اس کا جواب بنے گا۔ تو جو بڑی قیادت ہے جس نے اس کے اندر شرکت کی، خواجہ آصف نے شرکت کی، رانا ثنا نے شرکت کی، خرم دستگیر نے شرکت کی، ان تمام لوگوں کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے جن کو اعتراضات ہیں، سیاسی اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا بلا تعمل آپ اظہار کریں یا کم از کم اس کے اوپر رکاوٹ نہ ڈالیں۔ تو محسن نقوی کے حوالے سے یہ تین زاویے جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے، انگیجمنٹ کا زاویہ ہے، پنجاب کی پالیسی اور پارٹی کی پالیسی۔ جو چوتھا زاویہ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس لڑائی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو محسن نقوی کے بیان کا سبسٹنس تھا، کیونکہ بحث تو اس کے اندر چلی گئی کہ وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہہ دیا، لیپ ٹاپ کے بارے میں کیا کہہ دیا، اصل جو سبسٹنس تھا یا ہے جو موجود ہے، جس کو نہ واپس لیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگلے دن ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر اس کو انڈورس کیا گیا کہ زیادہ صوبے بننے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی کے اندر سے ایک اور دھڑا آپ اس کو کہہ لیں، ان کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اس کے اندر صوبوں کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم آلریڈی صوبوں کی بات کر رہی ہے، ہزارہ صوبے کی بھی بات بیچ میں بات شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو صوبوں کی بات ہے اس کے اوپر ہم نے لڑائی نہیں کرنی، اس کو آپ پروسیس کے ذریعے لے کے جائیں، انگیج کریں، پوچھیں کہ صوبے بننے کیسے ہیں، اس کا عمل کیا ہوتا ہے، لیگل مائنڈز کو اس کے اندر انگیج کریں۔ اور کل میرے پروگرام میں رانا ثنا نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے جو بنیادی طور پر اسی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے اس معاملے کے اوپر مڈ بھیڑ نہیں کرنی، اس کے اوپر آپ انگیج رہیں اور پروسیس کے اندر لے کے آئیں۔ اگر آئینی اور قانونی طریقے سے اور سیاسی طور پر آپ کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں تو آپ صوبوں کی بات کو آگے چلائیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ صوبوں کی بات کے اوپر اگر انہوں نے اڑ پھنس کی
اور میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا والی پالیسی کو اپنایا تو پھر خام خواہ کی لڑائی بڑھ جائے گی. صوبوں کا معاملہ تو پتہ نہیں کب طے ہونا ہے, لیکن لڑائی پہلے بڑھ جائے گی. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل لڑائی نہیں کرنا چاہتے, اور یہ طے ہو گیا کہ اس معاملے کو آپ نے آئسولیٹ کر دینا ہے محسن نقوی کی ذات تک, اور محسن نقوی کے ان بیانات کی حد تک جن کا تعلق سبسٹنس سے نہیں ہے. جو سبسٹنس ہے کہ صوبے بننے ہیں اور آپ نے 18ویں ترمیم کے اوپر کام کرنا ہے, اس کے اوپر آپ انگیج رہیں. اور یہاں پر مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ موجود ہوگی, باوجود اس کے کہ تمام تر جو منہ ماری ہوئی ہے ابھی آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں, اور بلال بھٹو کی یہ ویڈیو جو ہے اس منہ ماری کا ایک پبلک عکس ہے جس کے اندر وہ ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے, ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو سیاسی معاملہ ہے صوبوں کے حوالے سے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا اگر نون لیگ کی سپورٹ ان کو نہ ہوئی, اور ان کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا اگر پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ان کے ساتھ ایک خاموش قسم کا اتحاد نہیں بنایا. تو صوبوں کے اوپر مسلم لیگ نون زیادہ اوپن مائنڈڈنیس دکھائے گی, لیکن ایک پروسیس کے ذریعے, اور پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ رکھے گی. تو آپ کو یہ 4-5 جو نکات ہیں مسلم لیگ کی طرف سے وہ نظر آئیں گے. آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بتدریج پس منظر میں چلا جائے گا, لیکن 1-2 بڑے ایونٹس آنے والے, ان ایونٹس کے بارے میں صرف یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے ایونٹس آنے والے, کیونکہ میرے پاس معلومات کچی پکی ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے پاس معلومات پکی ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں رہا, میرے پاس معلومات کچی پکی ہیں, لیکن بڑے ایونٹس آنے والے ہیں. ان ایونٹس سے جو بیانات سامنے آئیں گے, اگر اس کے اندر بھی صوبوں کا معاملہ اٹھایا گیا, اس کے اندر بھی گڈ گورننس کا معاملہ اٹھایا گیا, تو پھر شاید مسلم لیگ نے جو کیلنڈر بنایا ہوا ہے کہ جی اس ایشو کو آئینی ریل گاڑی کے اندر ڈال دیں, اور اس ایشو کو ریل گاڑی بھی نہیں ہے بلکہ مال گاڑی ہے, سلو چلے اور آرام سے اس کے اوپر ہم کنسنسس ڈیولپ کریں. جب کنسنسس بنے گا تب دیکھی جائے گی. تو شاید وہ مال گاڑی میں سے نکال کے ان کو ریل گاڑی, بلکہ ریل گاڑی میں سے نکال کے ان کو ہوائی جہاز یا شاید راکٹ کے اندر صوبوں کے معاملے کو ڈالنا پڑے. کیونکہ اگر ان میٹنگز کے اندر سے بیانات دوبارہ سے آئے کہ آپ نے صوبے کتنے بنانے ہیں, تو شاید مسلم لیگ کے لیے یہ اسٹریٹجی کہ صوبوں کے معاملے کو آپ سلو ڈاؤن کریں ممکن نہ ہو. لیکن آپ کو بتدریج یہ کنٹروورسی ختم ہوتی نظر آئے گی, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ایشو کو ہم نے اپنے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بون آف کنٹینشن, یہ لفظ استعمال ہو, بون آف کنٹینشن جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے, وہ ہم نے نہیں بننے دینا. لیکن معاملہ بڑا واضح ہے کہ محسن نقوی نے جو بیان دیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک حتمی پوزیشن جانچنے کے بعد بیان دیا تھا. مسلم لیگ محسن نقوی کی طرف جائے یا ان کے دوسرے بیانات کی طرف جائے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرے صوبوں کے معاملے کے اوپر, وہ ایک اور لیول کے اوپر انگیج کر رہے ہوں گے, آپریٹ کر رہے ہوں گے. لیکن جو حتمیت ہے صوبوں کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے خیالات کی عکاسی کرتی ہے, وہ شاید اپنی جگہ پر قائم رہے گی, اور اس میں کوئی آپ کو لچک نظر نہیں آئے گی. اور اگر یہ حتمیت اور یہ فیصلہ اور فورم سے بھی آپ کو سامنے آتا ہوا نظر آیا, تو شاید مسلم لیگ کو اس پالیسی کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑے.